نہیں ہے، یہ موت پہ پتہ چلے گا کہ میرے بات میں اخلاص تھا یا واہ واہ کی طلب۔ اخلاص کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، کون موت پہ پتہ چلے گا۔ اور جو ممبر پہ بیٹھے آگے مجمع ہو وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے؟ ہاں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اخلاص کی توفیق اللہ میری ریاکاری بھی معاف فرمائے۔ تو میں جب زیادہ مشہور ہو گیا تو اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ بھائی اللہ رسول کا میراثی بن جائے، شاید اس سے پاس ٹاکی لگ جائے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم یہ میں نے آپ کی بیگمات بتائیں، اولاد بتاؤں۔ آپ نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے علی سے پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ ان کا یہ حرب، جنگجو، لڑنے والا۔ انہوں نے کہا نہیں اس کا نام ہے حسن۔ اس کو گڑتی آپ نے دی، وہ جو پہلی چیز ڈالتے ہیں اللہ کے نبی نے دی۔ جب حسین پیدا ہوئے 10 مہینے کا وقفہ ہے تو آپ نے پھر علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا یہ حرب، وہ پہلا نام۔ اب نہیں اس کا نام ہے حسین۔ حسین کو گڑتی ماں نے دی، حسن کو گڑتی اللہ کے نبی نے دی۔ پھر آپ نے فرمایا یہ 2 نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، آج تک یہ نام کسی کو نہیں ملے، پہلی دفعہ میرے بچوں کو مل رہے ہیں۔ سیدہ شباب، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن حسین۔ اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما۔ اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ یہ حسن اور حسین ہیں۔ حضرت حسن کو سامنے آپ بٹھا کے کھیلتے تھے اور اپنی زبان باہر نکالتے، حسن کو زبان دکھاتے۔ وہ آپ کی زبان بڑی سرخ زبان صحت کی علامت۔ تو وہ بچہ کہتا پتہ نہیں کوئی کیا چیز، آگے ہاتھ مارتے پکڑنے کے لیے تو آپ منہ بند کر لیتے، پھر ہنستے، پھر یوں کرتے، وہ آگے ہاتھ بڑھاتے، پھر آپ منہ بند کر لیتے۔ کبھی یہاں اٹھایا، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے۔ حسن کو کہتے تھے میرا بیٹا ہے، حسین کو کہتے تھے علی کا بیٹا۔ کیوں کہ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک بالکل اللہ کے نبی کی شکل تھی، اور کمر سے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حسین اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت پر آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے، جمعے کا خطبہ واجب ہے، سننا بھی دینا بھی۔ دونوں بچے کھیلتے کھیلتے دروازے پر آ گئے، مسجد کے دروازے پر۔ اب یہ ایسا مجمع بیٹھا ہوا ہے تو آپ کسی کو فرماتے بھائی وہ بچے ہیں ان کو اٹھا کے میرے پاس لے آؤ، یہ ہو سکتا ہے جمعے کا خطبہ واجب دیا جا رہا ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ ایک دم خطبہ چھوڑ دیا اور نیچے اتر گئے۔ صحابہ ایک دم پریشان ہوئے، چونکہ پیچھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تو اب ایسے مجمع کو چیرتے گئے، لوگ جگہ دیتے گئے، اب پیچھے تشریف لے گئے۔ دونوں بچوں کو اٹھایا اور ممبر پر ایک کو ادھر بٹھایا، ایک کو ادھر بٹھایا اور بیان شروع فرمایا۔ ریحانتیہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین۔ نماز میں آپ سجدے میں ہیں اور حسن آ کے کمر پہ بیٹھ گئے، کبھی حسین کبھی دونوں بھائی یہ کام کرتے تھے کمر پہ۔ آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ اب لوگوں کو خیال آیا کہ کہیں اللہ کے نبی فوت نہ ہو گئے، تو پہلی صف والوں نے یوں کر کے دیکھا، دیکھیے تصریح ہوئے کہ دیکھا تو اوپر حسن چڑھے بیٹھے یا حسین چڑھے بیٹھے، تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کے نیچے اتارنا چاہا تو آپ نے سجدے میں یوں کیا، نہ کرنا نہ کرنا نہ کرنا، جب تک وہ اترے نہیں آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ آپ رکوع میں جاتے تو حسن بھاگ کے قدموں میں یہاں گھس جاتے تھے، یہاں آ جاتے۔ حضرت زینب کی بیٹی امامہ، آپ ظہر کی نماز فرض پڑھا رہے ہیں، نفل نہیں فرض۔ حضرت زینب سب سے بڑی بیٹی کی بیٹی نواسی امامہ، آپ نے ان کو یہاں بٹھایا تھا اور نماز پڑھا رہے تھے۔
جب رکوع میں گئے تو نیچے بٹھایا، سجدے میں گئے سجدے سے اٹھے، سجدے میں گئے جب سجدے سے اٹھنے لگے تو پھر ان کو اٹھا کے یہاں بٹھا کے پھر نماز شروع فرماتے. یہ میرے نبی کا گھر ہے اہل البیت. دونوں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو لائن میں کھڑا کر دیتے. اور حضرت جعفر جوانی میں شہید ہو گئے موتا میں، تو ان کے بیٹے عبداللہ اون محمد ان سے فرماتے آؤ بھائی مجھے پکڑو، جو پہلے ہاتھ لگائے گا اس کو انعام دیا جائے گا. اور یہ بچے بھاگ کے، وہ سر پہ چڑھ رہا ہے، کوئی گود میں گھس رہا ہے، کوئی کمر پہ چڑھ رہا ہے. یہ میرا نبی ہے، یہ میرے نبی کا گھر ہے. حسن حسین کی کشتی کروا رہے تھے ایک دفعہ، اور حسین کو شاباش دے رہے تھے، شاباش حسین شاباش حسین. تو ماں نے کہا حضرت فاطمہ نے یا رسول اللہ اب حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسے ہی شاباش دے رہا ہوں. سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین. علی علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. میرا نبی، میرا لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسا کوئی خاندان دکھاؤ، ایسا کوئی خاندان دکھاؤ، ایسی کوئی ہستی اور ذات دکھاؤ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تیسری ہماری بنیاد ہے آخرت. آخرت کہ یہ زندگی مسافر خانہ ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہاں یہ دھوکہ ہے. کیونکہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اجل موت کو کہتے ہیں، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا. کسرا بڑا بادشاہ تھا، دارا بھی بڑا بادشاہ تھا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا. پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. چار بڑے فاتحین میں، چار بڑے بادشاہوں میں تیسرا نمبر ہے سکندر. پہلا چنگیز خان، دوسرا محمود غزنوی، تیسرا سکندر جس کو الیگزینڈر کہتے ہیں انگریزی میں، چوتھا تیمور لنگ سے جو مشہور ہے. اے تو دنیا فتح کرنے نکلا تھا، مر کتنی عمر میں رہا پتا؟ 32 سال 10 مہینے 6 دن. 323 BC عراق، مقدونیہ قریب آ چکا، ٹرکی کا کراس کرنا ہے اور مقدونیہ آ جانا ہے. اور لاکھوں انسانوں کو ذبح کرنے والا، صرف 33 سال بھی پورے نہیں ہوئے، پونے 33 سال. اور اللہ نے جھٹکا دیا. ملتان میرے ضلع میں اس نے واپس لوٹتے ہوئے ملتان فتح کیا. اس کو یہاں لگا تیر جو اندر چلا گیا. اس غصے میں اس نے میرا ضلع کا ہر زندہ ذبح کر دیا تھا. اور پھر وہ زخم ٹھیک ہو گیا. جب بابل پہنچا تو وہ زخم پھر انفیکٹ ہو گیا، انفیکشن پیدا ہو گیا، اسے بخار ہوا، اس میں اس کو موت آئی. جب موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگا کوئی ہے مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے گھر پہنچنے کی مہلت دے. نہیں، یہیں اللہ مار کے دکھائے گا کہ قل ان الامر کلہ للہ، سب کچھ اللہ کا ہے. اللہ دکھائے گا للہ ملک السماوات والارض. یہ دنیا گزرگاہ ہے، آخرت حقیقی زندگی ہے. ایک جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا. جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ جنت میں ہے، جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ جہنم میں ہے. جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا وہ کہے گا ہاں اقرؤوا کتابیہ، آؤ میرا پیپر پڑھو، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، میں پاس. وہ کہیں گے تو کیسے پاس ہو گیا؟ عورت ہے تو کہیں گے تو کیسے پاس ہو گئی؟ تو کہے گا یا کہے گی انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، مجھے پتہ تھا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں ہیرا پھیری سے بچا، میں سچائی پہ چلا. اوپر سے اللہ کہے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. میرا بندہ، میری بندی، تجھے
اعلیٰ زندگی مبارک، عالی شان جنت مبارک، جاؤ کھاؤ اور پیو، ہنیئا۔ ہنیئا کا کیا مطلب؟ کھاؤ پخانا نہیں، پیو پیشاب نہیں۔ ہنیئا کیا مطلب؟ کھاؤ تکلیف نہیں، پیو تکلیف نہیں۔ ہنیئا کیا مطلب؟ کھاؤ پیو کمائے بغیر، کمانے کی ضرورت نہیں۔ ہنیئا کیا مطلب؟ جتنا کھاؤ بیمار نہیں، جتنا پیو بیمار نہیں۔ ہنیئا کیا مطلب؟ جتنا کھاؤ گے لذت بڑھے گی، لذت بڑھے گی، لذت بڑھے گی۔ ادھر پیو تو کھایا نہیں جاتا، کھاؤ تو پیا نہیں جاتا۔ میرا رب کا کھا اور پی۔ اوہو تھوڑی موت تک صبر کر لو، شراب سے توبہ کر لو۔ میرا رب کہتا ہے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے شراب پلاؤں گا۔ اللہ نے جنت میں شراب کے 3 درجے بتائے ہیں۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنتی لوگ خود ڈال کے پی رہے ہیں، یہ نیچے لو لیول ہے۔ ایک مڈل کلاس ہے، یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، انہیں پلا رہے ہوں گے نوکر حور بیوی فرشتے، ان کو پلا رہے ہوں گے۔ ایک اپر کلاس ہے، وی وی آئی پیز، وہاں وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، اللہ پلائے گا۔ اور جنت کی شراب میں انگلی ڈبوئی، قطرہ نیچے گر گیا ہے اور یہ اس کے اوپر خالی تری رہ گئی ہے۔ آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دے، ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ یہ جنت کی شراب ہے۔ پلانے والیاں کون ہوں گی؟ جنت کی لڑکیاں، جنت کے خدام۔ اور پلانے والا کون ہوگا؟ اللہ بذات خود۔ تھوڑی دیر بدکاری سے بچو، بدکاری سے بچو، نکاح پہ آؤ، زنا سے بچو۔ میرے رب نے کہا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، میرا بندہ ایسی لڑکیوں سے شادی کروں گا کہ جن کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے، جو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں، اور سورج کو فنگر ٹپ دکھا دیں تو اللہ کی قسم سورج نظر نہیں آئے گا، تو چہرہ کیسا ہوگا؟ 100 جوڑوں میں جسم چمکتا نظر آئے گا۔ مسکرائے گی تو دانتوں سے نور نکلے گا، ساری جنت کو روشن کر دے۔ ایک قدم چل کے آئے گی، 1,00,000 نخرہ اپنے خاوند کو دکھائے گی، اور مردوں سے بات کرے زندہ ہو جائیں، زندوں کو شکل دکھائے کلیجے پھٹ جائیں، ہوا میں دوپٹہ لہرا دے، کائنات میں خوشبو پھیل جائے، اپنی کلائی کو ہاتھ کو اندھیروں میں ظاہر کرے، پوری دنیا کے بلیک ہول روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں، 7 سمندر میں تھوک ڈالے، اللہ کی قسم 7 سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں۔ ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو۔ جو تم یہاں گلیمر سوچتے ہو اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، علی سرر متقابلین، علی سرر موضونۃ علیہا متقابلین، پورا ایک محفل اللہ بیان کر رہا ہے کہ ٹیبل لگے ہوئے ہیں، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، تخت بچھے ہوئے ہیں، سراہیاں ہیں، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان کے چاروں طرف خدام کھڑے ہیں، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ان کے کسی کے ہاتھ میں گلاس ہے، کسی کے ہاتھ میں کپ ہے، کسی کے ہاتھ میں جام ہے۔ کپ ہوتا ہے جس کو ادھر سے پکڑا جائے، جام ہوتا ہے جس کو یہاں سے پکڑا جائے، نیچے باریک ہوتا ہے جس میں عام طور پہ لوگ شراب پیتے ہیں، اور گلاس ہوتا ہے جو بالکل سٹریٹ ہو۔ تو اللہ نے تینوں ذکر کر دیے، بے اکواب و اباریق و کأس من معین، اس میں معین کی شراب ہوگی، اس کی صفت کیا ہے؟ لا یصدعون عنہا، سر درد نہیں ہوگا، ولا ینزفون، بے ہوش نہیں ہوں گے، کوئی یہاں پڑا کوئی یہاں پڑا، الٹیاں کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے اپنے اوپر ہی۔ اور کیا ہوگا؟ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، تمہارے سامنے اللہ پھل پیش کرے گا، میرا بندہ پھل بھی ذائقہ تو چکھ تو صحیح۔ اور کیا ہوگا؟ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، یہ پرندوں کے گوشت ہے۔ عجب تماشا ہے، اب تو مرغیاں بھی آ گئی نا، وہ ذبح کرنے سے پہلے ہی ذبح ہوئی پڑی ہوتی ہیں کر کے کھلوتی ہیں، سب آگے لوگوں کی جوانیاں بھی ایسے ہو گئی ہیں، وہ دیسی مرغیاں ہوتی تھی گاؤں میں، بھاگ بھاگ مرغی آگے آگے، نوکر پیچھے پیچھے، کیونکہ ہمارے دیہاتوں میں اس وقت نہ بجلی نہ فریج، تو جب بھی کوئی نوکر آتا تھا، مہمان آتا تھا ڈیرے میں، تو مرغیاں ہوتی تھیں رکھی ہوئی،
تو وہ ایک ہمارا ہوتا تھا چاچا گامو ڈیرے کا نوکر، میں آج بھی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، مرغی آگے بھاگ رہی، وہ پیچھے پہ وہ پھدو میاں دے پرانے آ گئے، میاں دے نوکر آ گئے، تو وہ آگے آگے ہم پیچھے پیچھے، لیکن جنت میں اس کا الٹ ہوگا، پرندے آپ کو گھیر لیں گے، میاں بیوی تخت پہ بیٹھے ہوں گے، تخت پہ بیٹھے ہوں گے، سامنے دیکھیں گے اوئے ہوئے 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 اڑتے ہوئے پرندے، اوپر دیکھیں گے تو جھکے ہوئے پھل، پھیلے ہوئے سائے، نیچے دیکھیں گے تو دودھ شہد شراب کی نہریں، دائیں بائیں دیکھیں گے تو نوکر باوردی کھڑے ہوئے، تھوڑا سا اور آگے دیکھیں گے تو چشمے یوں ابلتے ہوئے، چشمے یوں بہتے ہوئے، آبشاریں گرتی ہوئی، آسمان پہ قوس قزح کے رنگ پھیلے ہوئے، اور بلبل کی چہک اور کوئل کی کوک اور پرندوں کے نغمے، اور اوپر میرے اللہ کا نور برس رہا ہوگا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پرندے آ کے گھیرے میں لے لیں گے، کہیں گے بیگم صاحب اب مجھے کھائیں، دوسرا کہے گا میاں صاحب اب مجھے کھائیں، میں بہت ٹیسٹی ہوں اب مجھے کھائیں۔ اب پرندوں میں کیوں جھگڑا ہو رہا ہے کہ وہ مریں گے نہیں، جب آپ ان کو کھا لیں گے ان کو پھر زندگی مل جائے گی، پھر اڑ جائیں گے۔ تو ایک پرندہ بیچ میں سے کہے گا میاں صاحب بیگم صاحب میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، آپ مجھے ٹیسٹ کریں گے؟ تو اس کے فضائل جب زیادہ آئیں گے کہ ہاں ہاں تو کھلا، تو اپنے پروں کو یوں پھیلائے گا، اس کے دو پر نہیں ہوں گے، دو تو ونگ ہوں گے، اور ایک ایک ونگ میں 70,000 پر ہوں گے، تو وہ اپنے پروں کو یوں یوں کرے گا، تو جسے درخت پہ بارش ہو اس کو یوں ہلاؤ تو پتے گرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ اپنے پروں کو ایسے سے ہلائیں گے تو ہر پر سے کھانے کی ایک قسم گرے گی ایسے، اور سامنے لگتی جائے گی لگتی جائے گی لگتی جائے گی کہ میرے بندے کھا، میرے بندے پی، جتنا مرضی کھا لے، ٹوائلٹ کی ضرورت نہیں ہے، جتنا مرضی پی لے، پیشاب کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے ذمہ دار مرحوم، بڑے ذمہ دار، ہمارے ساتھ جماعت میں چلتے تھے، گھٹنوں سے معذور تھے، اب ہم جماعتوں میں جاتے ہیں دیہاتوں میں بھی، وہاں کموڈ نہیں ہوتے تھے، تو اتنے مشکل سے بیچارے ٹوائلٹ سے نکلتے تھے، پسینہ پسینہ برا حال ہوتا تھا۔ تو چشتیاں ہماری جماعت تھی، ایک چھوٹی سی جگہ ہے پنجاب میں، تو وہ گئے ٹوائلٹ، میں بیٹھا تھا، وہ باہر نکلے تو برا حال، مجھ سے کہنے لگے مولوی جی اے رب مینوں جنت پیشاب پخانے دی چھٹی دے دے، مینوں ہور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ تو چھوٹی، یہ کھانے پینے ہو رہے ہیں تو چھوٹی سی چیز ہے، وہ کیا دن ہوگا، وہ کیا دن ہوگا جب جنتی بیٹھے ہوں گے، بیگم میاں آپس میں گفتگو ہو رہی، تو ایک دم نوکر آئیں گے، سلامن سلام سلامن سلام، سلام سلام، بڑا خوش ہوں گے، وہ چلے جائیں گے، ایک دم دروازے کھولیں گے، سلام علیکم سلام علیکم، فرشتے لاکھوں کروڑوں فرشتے سلام علیکم، کہیں گے بھائی کس بات کا سلام کرتے ہو، تم نورانی مخلوق ہو، کہیں گے بما صبر، تم وہ جو رائڈنگ میں صبر کی زندگی گزاری اس کا سلام ہے۔ تو فرشتوں کے سلام کا نشہ بہت بڑا ہوا ہوگا، اس کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ ہائے ہائے ہائے، ایک دم میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، اب میرے بندے بندیو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرو، اے اس کا شوق کرو، او میرے بھائیو بہنوں اس کا شوق کرو کہ اللہ تمہیں سلام کرے، اللہ تمہارا حال پوچھے، مرنے سے پہلے پہلے اللہ رسول کو خوش کر لو، اس حال میں نہ مریں کہ ہتھکڑیاں لگ جائیں، ایسے مریں کہ سہرے فرشتوں کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں پھولوں کے ہار ہوں، کسی کے ہاتھ میں جنت کا پروانہ ہو، ایسی موت نہ مریں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے دفعہ دور کر دو میری نظروں سے۔ علماء نے لکھا ہے دوزخی لوگوں کا سب سے بڑا عذاب آگ نہیں ہے، دوزخی لوگوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ کے دیدار سے محروم ہے، اور جنت والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت رب کو دیکھنا ہے، جب آنکھیں اللہ کو دیکھیں گے کہ سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا اب رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے، پھر اللہ فرمائے گا خوش ہو، راضی ہو، کہیں گے یا اللہ بہت راضی،
پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ کہیں کہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اوپر کی جنت جنتان ذواتا افنان، نیچے کی جنت جنتان مدہمتان، جنت الفردوس فیہما عینان تجریان، نیچے کی جنت فیہما عینان نضاختان، جنت الفردوس فیہما من کل فاکہۃ زوجان، نیچے کی جنت فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، جنت الفردوس متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، نیچے والی جنت متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان، جنت الفردوس فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نیچے والی جنت فیہن خیرات حصان، اوپر والی جنت کأنہن الیاقوت والمرجان، نیچے والی جنت حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ پڑھو سورہ رحمان، کیا میرا رب جنت بتاتا ہے، کیسے خوبصورت انداز میں بتاتا ہے۔ میں پڑھا ہوا بتاتا ہوں، جو میں نے خواب میں جنت کو دیکھا میں وہ نہیں بتا سکتا، یہ میں پڑھا ہوا بتا رہا ہوں، لیکن جو میں نے ایک دفعہ دیکھا میں اسے الفاظ نہیں ہے میرے پاس۔ تمہاری تیسری بنیاد آخرت ہے، اس پر ہماری زندگی چلتی ہے۔ بھائیو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک ایگریمنٹ ہے، یا اللہ تیری مان کے چلیں گے، تیرے حبیب کے طرز پر چل۔ تو اس ایگریمنٹ میں آج تک ہم سے ہوئی ہے بہت کھوٹ۔ آؤ سب سے پہلے تو توبہ کریں کہ یا اللہ آئندہ اس ایگریمنٹ کو نہیں توڑیں گے، اور اللہ ایسا کریم ہے وہ کہتا تو ایک دفعہ توبہ کر، تیرے پچھلے سارے معاف کر دوں۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو سارے؟ اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اللہ کا حبیب بھی خوش ہو جائے گا، اور اس مسجد کے فرشتے بھی خوش ہو جائیں گے، پوری ریڈنگ کی فضا میں نور پھیل جائے گا۔ ایک آدمی توبہ کرے نا تو ساتوں آسمان میں روشنیاں جل جاتی، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اعلان کرو اعلان کرو، آج ایک روٹھا ہوا بندہ اللہ سے صلح کر گیا۔ اور جب یہ ہزاروں کا مجمع توبہ کرے گا تو میرا اللہ کتنا خوش ہوگا، اللہ کا حبیب کتنا خوش ہو۔ آج جمعہ کی رات ہے، جمعہ کی رات، پیر کی رات، اللہ کے حبیب کے سامنے امت کا عمل پیش کیا جاتا ہے، اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ میرے حبیب کو کتنی ٹھنڈک ہوگی، میرا اللہ کتنا خوش ہوگا۔ تو جو آگے ٹی وی کے ذریعے سے سن رہے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، آج میرے ساتھ توبہ کرو۔ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر یہ سچی ہے تو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، بارش کے قطروں کے برابر ہوں، سمندر کی جھونک کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، ماضی حال مستقبل میں چلنے والی گھڑی کی ٹک ٹک کے ہر سیکنڈ کے برابر ہوں، اللہ نے معاف کر دیے کر دیے کر دیے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ سے اتنا نہ ڈرو کہ مایوس ہو جاؤ، ساڑی تو بخشش نہیں، کیوں؟ آؤ 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 تم توبہ کرو، ہم معاف کریں گے۔ اور اللہ کی مثال دوں، جو اللہ نے خود مثال دی۔ اللہ کہتا ہے میرے بندہ بندی اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دو، کوئی کر سکتا ہے اتنے گناہ؟ میرے رب کی عزت کی قسم، فرشتے بھی گناہ گار بن جائیں، ہم تو پہلے ہی گناہ گار ہیں، جنات ہم سے زیادہ برائی کی طرف ہیں، فرشتے جن انسان مل کر قیامت تک گناہ کریں آسمان کی چھت کو نہیں جا سکتے۔ پر میرا رب کہتا ہے ریڈنگ کا ایک مرد، ریڈنگ لندن کی ایک عورت اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگائے، پھر ایک دفعہ کہہ دے اللہ معاف تو کم سارے معاف کرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے بعد ہماری زندگی کی دو بنیادیں ہیں جو میرے نبی سے آتی، ایک عبادت ایک اخلاق، ایک عبادت ایک اخلاق، ایک عبادت ایک اخلاق۔ عبادت میں نماز نہ چھوٹے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جو سن رہے ہیں نماز نہ چھوڑو، جیسے بھی آتی ہے پڑھو، نماز نہ چھوڑو، جہاں ہو پڑھو، جس جگہ پر ہو پڑھو،
سفر میں ہو حضر میں ہو جی پڑھی نہیں گئی، نہیں نہیں نہیں، محرم ابھی چل رہا ہے، کربلا کا زخم تازہ ہے، دنیا میں ظلم کی آخری تاریخ لکھی جا رہی ہے اور مظلومیت کی بھی آخری تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ نہ ظلم ایسا کبھی ہوا نہ ہوگا، نہ مظلوم ایسے کبھی آئے نہ آئیں گے، نہ ظالم کبھی ایسے کسی نے دیکھے نہ سنے۔ اور نماز کا وقت داخل ہوا اور جناب عالی مقام امام نے زہیر سے فرمایا کہ ان سے کہو مجھے نماز پڑھنے دو، جنگ روکو۔ زہیر نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا تھوڑی دیر جنگ روک دو، نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا ہم نہیں روکیں گے۔ حسین ابن نمیر ایک کوفی سردار کہنے کا تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں۔ زہیر نے فرمایا لعنت ہے تم پر، تمہاری نسلوں پر، جس گھر کی طفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی تو پھر کس کی ہوتی ہے؟ انہوں نے واپس آ کے فرمایا حضور وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے۔ کہ پھر نماز تو نہیں چھوٹ سکتی، چونکہ ریڈنگ والوں کو پیغام دینا ہے کہ نماز کسی حال میں نہیں چھوٹ سکتی۔ پوری امت کو اللہ کی قسم حسین نماز نہ پڑھتے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، ان کی ذات تک۔ ان 72 یہ جنگ سے تھوڑی دیر پہلے آنکھ لگ گئی، بیٹھے بیٹھے آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ تو بہن زینب نے پوچھا، حضرت علی کی فصاحت بیٹی کو ملی، حضرت علی کی فصاحت بیٹی کو ملی زینب کو۔ بہن نے پوچھا کیا ہوا، یہ کو ہنسنے کا موقع ہے؟ ہاں ابھی خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ گیا ہوں، تیاری کرو۔ حضرت میں سلمہ سوئی ہوئی تھی 61 ہجری، عصر کے وقت قریب اللہ سوئی ہوئی تھی، آنکھ دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، داڑھی میں مٹی، سر میں مٹی، چہرہ پیلا زرد۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، کیا ہوا؟ کہ حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا۔ ہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جانے کا پیغام موجود ہے۔ اولاد کو ذبح کروانا آسان کام ہے جبکہ بچانے میں ایک لفظ لگتا ہو، ایک لفظ۔ ہم جھوٹ بول کے پاؤنڈ بچائیں، جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے ایمان کا سودا کریں۔ حضرت علی نے فرمایا لا تبع آخرتک بدنیا بل بع دنیاک بآخرتک۔ اپنے بچوں کو وصیت نامہ لکھوایا، اس وصیت نامے کا صرف ایک جملہ میں نے آپ کو بتایا ہے، چند الفاظ اور پڑھوں، احی قلبک بالموعظہ ونورہ بالحکمہ وقوہ بالزہد وذللہ بالموت وقررہ بالفناء وحذره وصولة الدهر وتقلب الليالي والأيام وأعرض عليه أخبار الماضين وسر في ديارهم وانظر في آثارهم أين حلوا فإنك ترى قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا في دار الغربة فإنك صرت كأحدهم۔ اب میں آخری جملے کا ترجمہ کرتا ہوں، پہلا صرف اس کی چاشنی اتنی تھی، آپ اس کا مٹھاس لیتے رہو، ترجمہ بے شک نہ پتہ ہو۔ فلا تبع آخرتک بالدنیا، میرے بچوں ایک دن ایسا آئے گا، ایک طرف آخرت ہوگی ایک طرف دنیا ہوگی، آخرت بچاؤ تو دنیا جاتی ہے، دنیا بچاؤ تو آخرت جاتی ہے، تو آخرت کو بچا لینا، دنیا کو جانے دینا۔ ولا تبع دنیاک ولا تبع آخرتک بدنیا بع دنیاک بآخرتک ولا تبع آخرتک بدنیا۔ دنیا چھوڑنی پڑے چھوڑ دینا، چونکہ موت چھوڑا دیتی ہے، آخرت نہ چھوڑنا، آخرت نہ چھوڑنا۔ باپ کی وصیت کو پانی پلایا جا رہا ہے، ایک بول پہ ساری نسل بچ سکتی ہے۔ جان بچانے کے لیے تو کلمہ کفر بھی جائز ہے، اور کلمہ کفر تو نہیں تھا یزید کی بیعت کا، لیکن ابو بکر بن علی وہ سر اڑا، حضرت علی کے حسین کے بھائی حضرت علی کی دوسری بیویوں سے محمد بن علی وہ سر اڑا، عثمان بن علی وہ سر اڑا، عباس بن علی وہ سر اڑا۔ 4 بھائی تو پہلے سر اڑوا کے گئے، 5واں حسین کا سر اڑا ہے۔ حسن کے بیٹے قاسم، عبداللہ، ابو بکر بن حسن، تینوں کے سر نیزے پہ۔ اپنے بیٹے علی الاکبر، علی الاصغر، عبداللہ بن حسین، تینوں کے سر نیزے پر۔ مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے عبداللہ، عبد الرحمن، دونوں کے سر نیزے پر۔ عبداللہ بن جعفر کے 2 بیٹے عون اور محمد، دونوں کے سر نیزے پر۔ مسلم بن عقیل کے بیٹے موسیٰ، یحییٰ، جعفر، عثمان، چاروں کے سر
نیزے پر، یہ اہل بیت کے سر کٹ کٹ کے نیزے پہ جا کر تم ریڈنگ والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا کے لیے دھوکہ نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا۔